ملک میں پیٹرول اور بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کر دی گئی۔ اوگرا نے 1 جولائی سے گیس مہنگی کر دی۔ سوئی ناردرن کے لیے 45% اور سوئی سدرن کے لیے گیس 44% مہنگی کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق سوئی ناردرن کے لیے 266 روپے فی MMBTU، جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس 308 روپے 53 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1 ہفتے تک پوری کوشش کی کہ عوام پر اضافی بوجھ نہ ڈالیں، مگر کل رات دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومت نے قرض کے اوپر ملک چلایا، پچھلی حکومت کو عوام کو ریلیف دینے کا احساس تک نہیں ہوا۔ کہا کہ جب انہیں عدم اعتماد کی کامیابی کا احساس ہوا تو تیل کی قیمتیں کم کر دیں، جس کے بعد ہمیں اضافی بوجھ دینا پڑا کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا حل نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ 8 کروڑ افراد کے لیے 2000 روپے مہینہ سبسڈی بھی دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ مجھ پر غداری کا مقدمہ قائم کر کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی کرپشن چھپا سکیں۔ بونیر مثل سیام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری ہے، پیسے دیکھ کر زرداری کی کامپین ٹانگنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح فضل الرحمان ہے جسے سوچنا چاہیے کہ اسے اللہ نے اتنی ذلت کیوں دی۔ فضل الرحمان نے ہمیشہ ذاتی مفاد کی سیاست کی۔ ایک نواز شریف ہے جس کے منہ سے بھارتی جاسوس کلبھوشن کا نام کبھی نہیں نکلا کیونکہ شریف خاندان کے بھارت کی بزنس کمیونٹی سے تعلقات ہیں۔ امپورٹڈ حکومت لانے اور ہماری حکومت گرانے کے لیے بھارت، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر سازش کی۔ ہمارے 3 سالہ دور حکومت میں پیٹرول 56 روپے مہنگا ہوا، جبکہ ان کے صرف 2 ماہ میں پیٹرول 60 روپے مہنگا ہوا۔ ہمارے دور میں گھی کی فی کلو قیمت 313 روپے بڑھی، لیکن ان کے 2 ماہ میں گھی کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ ہوا۔ ہمارے حکومت میں آتے وقت موڈیز کی ملک کے لیے معاشی رینکنگ منفی تھی جسے ہم نے مستحکم کیا، جبکہ ان 2 ماہ میں کل ہی موڈیز نے ہمارے ملک کی کریڈٹ ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی۔ غداری کے مقدمے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پوچھتا ہوں کہ زرداری اور نواز شریف ہم مجھ پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے جن کا سب کچھ باہر پڑا ہے؟ وہ زرداری جو امریکہ سے حقانی کے ذریعے کہتا ہے کہ مجھے فوج سے بچا لو، وہ نواز شریف جو برہما کیس میں پکڑا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوٹرل نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، بہت اچھی بات ہے، نیوٹرل رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ملکی سالمیت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 126 دن پہلے بھی دھرنا دیا جو کہ پرامن تھا۔ ہم نے اپنے ملک کی سیکیورٹی فورسز سے کبھی تصادم نہیں چاہیں گے۔ ہمارا جینا مرنا یہی ہے۔ ججز سے اپیل ہے کہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے۔ احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کمیٹی میں سول سوسائٹی سے لوگ شامل کریں تاکہ حقائق سامنے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استفسار کیا کہ ہمارے دور میں مہنگائی مارچ کرنے والے آج کل کہاں غائب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بلاول بھٹو زرداری نے مہنگائی مارچ کیا، نون لیگی نائب صدر مریم نواز بھی ہمارے دور میں مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے نکلی تھی۔ کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ مہنگائی مارچ کرنے والے کہاں غائب ہیں؟ ہم نے IMF کے دباؤ کے باوجود سبسڈی دی۔ عمران خان نے واضح کہا کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ روس ہمیں 30% سستی گندم اور پیٹرول دینے کو تیار ہے، لیکن آج وہ مہنگائی مارچ کرنے والے کہاں غائب ہو چکے ہیں۔ کراچی کی 15 منزلہ عمارت کے سپر سٹور میں لگی آگ چوتھے روز بھی مکمل طور پر بجھائی نہ جا سکی۔ چوتھے دن بھی فائر بریگیڈ عملے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ نیوی اور رینجرز کی ٹیمیں بھی امدادی کاموں میں شریک ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پہلی منزل پر رکھے سامان میں لگی آگ بجھانے کے لیے دیوار توڑ دی گئی۔ سینئر فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ سپر سٹور کا بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کلیئر ہے، جبکہ میزنائن فلور کی آگ کنٹرول میں ہے۔ فلور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فائر افسر نے کہا کہ میزنائن فلور پر بڑی تعداد میں کپڑا موجود ہے، اس کو مشینری سے توڑا گیا۔ انہوں نے مزید کہا آگ بجھانے کے لیے فوم استعمال کیا جا رہا ہے۔ کمشنر کراچی نے متعلقہ افسران کو شہر بھر میں قائم شاپنگ مالز اور ہائی رائز بلڈنگز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین نیب قابل دیانتدار شخص کو ہونا چاہیے۔
सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान तब्दील ना करने का अदालत का हुक्म बरकरार है। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए निज़ाम से बाहर किसी की राय से मुतासिर न हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा देते हुए मजीद कहा, चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए। चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतल्लिक एहतियात से सोच समझ कर इकदाम करें।